ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. صدق الله العلي العظيم. میں نے آپ کے سامنے برادران گرامی قدر ایک آیت پڑھی ہے. یہ سورہ الحجرات کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ہم سب پر کہ اس نے ہمیں ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی نعمتیں پیدا کی ہیں, بڑی بڑی قیمتی چیزیں اس کائنات کے اندر پائی جاتی ہیں, اور ان میں سب سے زیادہ قیمتی چیز خود انسان ہے. اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق کے اندر انسان اس کی تخلیق کا شاہکار ہے, یہ ماسٹر پیس ہے. پھر اس انسان کے لیے جتنی نعمتیں پیدا کی ہیں ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے. اصل نعمت اور اصل رحمت اللہ تعالیٰ کی اسی آدمی کے شامل حال ہے جس کو ایمان کی دولت مل گئی, اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور اس پر ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت بخشی. لیکن ایمان صرف زبانی دعوے کا نام نہیں ہے. ایمان کا لفظ جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی کوالیفیکیشن بتائی ہے, اس شخص کی بنیادی خصوصیات بتائی ہیں کہ جو حقیقت میں مومن ہے. کئی جگہ پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں ایمان لاؤ. یعنی ایمان کا دعویٰ کرنے والوں سے یہ کہنا کہ تم ایمان لے آؤ, یہ بات بڑی قابل غور ہے. مطلب اس کا یہ ہوا کہ ایمان صرف زبانی دعوے کا نام نہیں بلکہ اس کے ساتھ کچھ اور خصوصیات ہیں جو اہل ایمان کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. اور یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بعض خصوصیات بیان کی ہیں. قرآن مجید کا یہ طرز بیان ہے, قرآن مجید کا یہ اپروچ ہے کہ وہ اہل ایمان کی خصوصیات مختلف جگہوں پر کانٹیکسٹ کے لحاظ سے, سیاق و سباق کے لحاظ سے مختلف انداز میں بیان کرتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک نسخہ ایک ہی جگہ پر پورے کا پورا لکھ دیا گیا ہو, بلکہ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو توجہ دلائی ہے, ان کو جھنجھوڑا ہے. کسی جگہ پر 4 صفات بیان کی ہیں تو کسی جگہ پر 8 صفات بیان کی ہیں. سورہ المومنون کے آغاز میں پہلی 10 آیات جو ہیں جن کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میرے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی, میں آپ کے ساتھ پاس بیٹھا تھا کہ آپ کے اوپر وحی کی کیفیت طاری ہوئی, اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ آپ کے چہرے پر اور آپ کے ماتھے کے اوپر پسینہ قطروں کی صورت میں چمک رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ اٹھائی اوپر اور کہا کہ ابھی ابھی مجھ پر وہ 10 آیات نازل ہوئی ہیں کہ جس آدمی نے اپنے اندر وہ صفات پیدا کر لی جو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے, میں اس کو ضمانت دیتا ہوں کہ وہ اہل جنت میں سے ہوگا. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, یہ آیات جو ہیں سورہ المومنون کی ابتدائی آیات, اس میں مومنین کی صفات بیان کی ہیں کہ مومنین ہیں کون. اسی طرح سے سورہ الفرقان کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, وہاں عباد الرحمن کی صفات بیان کی ہے. جگہ جگہ پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کا نقشہ کھینچ کر رکھ دیا ہے. اگر آپ چاہیں تو اس کسوٹی کے اوپر اپنے آپ کو پرکھ لیجئے. آج کا دور سائنسی دور ہے, آج کا دور ترقی کا دور ہے. ڈاکٹروں نے اور سائنٹسٹوں نے ایسی ایسی مشینیں ایجاد کر دی ہیں کہ آپ اس مشین کے سامنے جا کر کھڑے ہو جائیے, وہ آپ کے جسم کی پوری کیفیت ریکارڈ کر کے آپ کے سامنے رکھ دے گی. آپ کے بلڈ کی کیفیت کیا ہے, شوگر کتنی ہے, یعنی ساری کی ساری جسم کی جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اس مشین کے اندر آ جائیں گے, اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا جسم کس طرح سے فنکشن کر رہا ہے اور اس میں کس چیز کی کمی ہے اور کس چیز کی زیادتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو پرکھنے کے لیے ہمارے سامنے جگہ جگہ وہ نمونے پیش کر دیے ہیں کہ ہم اگر تھوڑا سا وقت نکال کر
اپنے آپ کو اس نمونے کے سامنے کھڑا کر دیں اور دیکھیں اس میں کون کون سی چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں اور کس حد تک پائی جاتی ہیں، تو ہم گراف بنا سکتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ پوری طرح سے گراف بنا سکتے ہیں کہ ہمارا ایمان کتنا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں. دوسرا آدمی ہمارے بارے میں شاید نہ بتا سکے، یہ کہ اس کے سامنے ہو سکتا ہے کہ ہم نے اپنا ظاہر کچھ پیش کیا اور باطن کچھ ہو سکتا ہے کہ اس کو ہمارے خلاف کوئی تعصب ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ محبت کرتا ہو اور اس محبت کی وجہ سے ہمیں وہ چھوٹ دے دے. لیکن ہم خود جب اپنا تجزیہ کریں گے، ہم اپنا ظاہر بھی جانتے ہیں، باطن بھی جانتے ہیں، اور وہ ساری خصوصیات قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، پھر ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. یہاں جو آیت میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ. مومنین تو وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے. یہاں اس کی تفصیلات نہیں بتائیں کہ اللہ پر ایمان لانے اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کا مفہوم کیا، وہ دوسری جگہ پر تفصیل بتائی ہے. جب اللہ پر ایمان لے آئے اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے تو اس میں آپ نے اپنی مرضی، اپنی پسند و ناپسند، اپنا خیر اور شر سارے کا سارا اس نظام کے مطابق طے کر لیا جو اللہ نے دیا ہے اپنے رسول کے ذریعے سے. جب آپ اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے تو آپ نے اپنی رضا کو اور اپنی مرضی کو اور اپنی خواہش کو قربان کر دیا اور اپنے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فائنل اتھارٹی سمجھ لیا. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک یہ آپ کو ہر معاملے میں اپنا حکم اور اپنا فیصل تسلیم نہ کر لیں. اور صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کو اپنا حکم مان لے، یہی نہیں ہے کہ آپ کے فیصلے کو تسلیم کر لیں، بلکہ اس فیصلے کو اپنے دل کی گہرائیوں میں اتار لیں اور ان کے دل کے اندر اس بات پر اطمینان ہو کہ اللہ کے رسول نے جو کچھ فیصلہ کیا ہے وہ درست ہے اور ٹھیک ہے. دل میں کسی قسم کا کوئی شبہ باقی نہ رہے. یہ تو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت. اب اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کے بعد ایک تیسری چیز جو ہے ثم لم يرتابوا. اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے، پھر حالات کسی قسم کے بھی ہوں، مشکلات آ جائیں تو، فارغ البالی ہو تو، ترغیب سے کوئی انہیں اس راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے تو، ترغیب کے جال پھیلا کر انہیں پھانسنے کی کوشش کرے تو، ہر حال میں وہ اپنے دل کو شکوک و شبہات سے پاک رکھتے ہیں. اپنے ایمان کے اوپر، اپنی راہ کے اوپر اس طرح سے وہ مستحکم رہتے ہیں اور اس طرح سے ثابت قدمی کے ساتھ گامزن رہتے ہیں کہ کوئی ان کو ان کے راستے سے ہٹا نہیں سکتا، کسی شک اور شبہ میں مبتلا نہیں کر سکتا. اب یہ دل کا شک اور دل کا شبہ جو ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے. ایک آدمی ایمان بھی لے آتا ہے، اس ایمان کے لے آنے کے بعد وقتاً فوقتاً ایسی منزلیں آ جاتی ہیں کہ آدمی ٹھٹر کے رہ جاتا ہے کہ کیا میں ٹھیک راستے پر چل رہا ہوں. ظاہری طور پر کوئی نقصان ہو گیا، کوئی مشکل پیش آ گئی، شیطان نے یہ پٹی پڑھائی کہ تم کس مصیبت میں پھنس گئے ہو، کس آزمائش میں اپنے آپ کو مبتلا کر لیا ہے، کیوں اپنے بچوں کا مستقبل تباہ کر رہے ہو، کس راستے پر چل نکلے ہو. یہ مختلف قسم کے شکوک و شبہات انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں. لیکن اہل ایمان کی صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی ثم لم يرتابوا. پھر وہ بالکل شک و شبہ نہیں رکھتے اس معاملے میں، بالکل انہیں یقین حاصل ہوتا ہے کہ ہم نے جو راستہ سوچ سمجھ کر اختیار کیا ہے وہ درست راستہ ہے اور اس راستے پر ہم چلتے رہیں گے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے ہم اس راستے کو نہیں چھوڑیں گے. یہ صورتحال آپ دیکھتے ہیں صحابہ کرام کی زندگیوں میں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے تو اس کے بعد ساری دنیا ان کی دشمن تھی، ساری دنیا ان کی مخالف تھی، انہیں گھر بار چھوڑنا پڑا، انہیں جان کی قربانیاں پیش کرنا پڑی، لیکن کبھی ان کے دل میں اس بارے میں شک پیدا نہیں ہوا کہ یہ دین جو ہے یہی دین حق ہے. یہ ان کے دل میں یقین تھا. چنانچہ آپ دیکھیے سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو سرٹیفکیٹ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو تمغہ دیا ہے، یہ بڑا عظیم تمغہ ہے. اس تمغے کو آپ جنگ کا تمغہ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ جنگ کے فوراً بعد عطا کیا گیا تھا. یہ ایک اعزاز ہے جو صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے دیا. جنگ احد کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی دل کے ساتھ اور زخمی جسم کے ساتھ مدینہ میں آتے ہیں. مدینہ منورہ میں ہر جانب آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ مصیبت میں مبتلا ہیں. ظاہری طور پر
وہ ایک بہت بڑا نقصان اٹھا کے آئے ہیں. میدان احد میں وہ اپنے بڑی قیمتی جانیں قربان کر کے آئے ہیں. ہر گھر میں زخمی پڑے ہوئے ہیں. اور ابو سفیان جب اپنی فوجوں کو لے کر مکے کی جانب جاتا ہے, اس کے ساتھی اسے کہتے ہیں کہ ہم مکہ والوں کو جا کر فتح کی کیا نشانی دکھائیں گے. وہ کہتا ہے کہ ہم نے تو فتح پا لی ہے, ہم نے تو ان کو شکست دے دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ پچھلے سال انہوں نے فتح پائی تھی تو ہمارے 70 آدمیوں کو پکڑ لیا تھا, اور ساری دنیا میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ قریش کے 70 چیدہ آدمی محمد اور اس کے ساتھیوں نے پکڑ لیے صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم جب مکہ میں جائیں گے تو مکہ والوں کو کیا بتائیں گے کہ ہم کیا مال غنیمت لے کر آئے ہیں, فتح اور کامیابی کی کیا علامت ہمارے پاس ہے, چلو واپس اور مدینہ کے اوپر جا کر حملہ کریں اور مال غنیمت لے کر جائیں. ابو سفیان کے ساتھیوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا, اور ان کا ارادہ تھا مدینہ کی طرف واپس آنے کا, کہ مدینہ کے اوپر حملہ کریں اور مال غنیمت لے کر واپس مکہ جائیں. یہ بات مدینہ منورہ میں پہنچی ہے, اور منافقین نے اس بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا, یہاں تک کہ کئی بدتینت لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اب بھی وقت ہے, آؤ جائیں اور ابو سفیان سے جا کر امان مانگ لیں. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ بلال لوگوں کو مسجد میں بلاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں مسجد میں تشریف لائے, اور جب بلال کی آواز سنی تو وہ زخمی جو جنگ احد سے ابھی واپس آئے تھے, کسی کا ہاتھ کٹا ہوا تھا, کسی کی ٹانگ کٹی ہوئی تھی, کوئی بری طرح سے زخمی تھا اور اپنے بستر سے اٹھ نہیں سکتا تھا, لیکن جب بلال کی آواز سنی ایک ایسے وقت میں جو نماز کا وقت نہیں تھا, تو معلوم ہوا کہ کوئی ہنگامی بات ہے, کوئی اہم بات ہے. ہر آدمی چلا آ رہا ہے, کوئی لاٹھی کے سہارے چلا آ رہا ہے, کوئی اپنے چھوٹے سے بچے کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ کے اس کے سہارے چلا آ رہا ہے, اور سب لوگ مسجد میں جمع ہو گئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ بات بیان کی کہ ابو سفیان واپس آ رہا ہے اور وہ اب مدینہ کے اوپر آ کر حملہ کرنا چاہتا ہے. ابھی کل ہی تو جنگ احد میں وہ اس فوج کے ہاتھوں عارضی شکست کھا کے آئے تھے, لیکن دیکھیے ایمان, دیکھیے ان کے حوصلے. یہ زخمی, یہ میدان جنگ میں بہت سے زخم اپنے جسم پر کھا کے آنے والے لوگ یہ کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کے الفاظ جو ہے وہ قرآن مجید میں زندہ جاوید بنا دیے. الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح, وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہا, من بعد ما اصابهم القرح, جبکہ ان کے جسم لہولہان تھے, جبکہ ان کے جسم زخمی تھے. اللہ اور اللہ کے رسول نے پکارا اور وہ زخمی لنگڑاتے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول کی آواز پر حاضر ہو گئے. للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم, ان میں سے جن جن لوگوں نے یہ نیکی کا کام کیا اور اللہ کا تقوی اختیار کیا, اللہ کے ہاں ان کے لیے بڑا اجر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو سفیان مدینے کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے, ہم اس کو باہر روکیں گے. اور سارے مجمع نے بے حق زبان کہا کہ ہاں اے اللہ کے رسول, ہم آپ کے ساتھ جائیں گے اور اس کو روکیں گے. وہ زخمی جو تھے, ان کے جسم بے شک زخمی تھے, لیکن ان کی روح, ان کا ایمان, ان کا یقین وہ مضبوط تھا. اللہ تعالیٰ پھر یہ کہتا ہے, ان کے الفاظ ہیں, ان صحابہ کرام کے الفاظ ہیں, الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم, لوگوں نے, منافقین نے انہیں ڈرایا کہ بڑا بھاری لشکر آ رہا ہے, ڈر جاؤ, گھٹنے ٹیک دو, ہتھیار ڈال دو. فزادہم ایمانا, ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوا, یعنی بجائے اس کے کہ وہ شک و شبہ میں مبتلا ہو جاتے, آزمائش کی اس گھڑی میں ایمان اور مضبوط ہو گیا. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اور انہوں نے کہا کیا ہم ابو سفیان اور اس کی فوجوں سے ڈر جائیں؟ اللہ کا دامن ہم نے پکڑا ہوا ہے اور اس کے بعد پھر ہم ابو سفیان کے قدموں میں جا کے گر جائیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے. اب اندازہ کیجئے, جنگ احد کا نقشہ اپنی آنکھوں کے سامنے تازہ کیجئے, اس کے بعد یہ جواب سنیے اور پھر فیصلہ کیجئے کہ ان کا ایمان کتنا مضبوط تھا اور اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ان کی وفاداری کتنی عظیم تھی. یہ صورتحال اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتی جب تک آدمی سوچ سمجھ کر مومن نہ بنے. ایک ہے پیدائشی ایمان اور پیدائشی اسلام, اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں پیدائشی طور پر یہ نعمت بخشی. لیکن قرآن مجید جس بات کی طرف ہمیں دعوت دیتا ہے وہ ایک سوچا سمجھا ایمان ہے, جس پر آدمی کا دل مطمئن ہو, جس پر آدمی غور و فکر کرے اور اپنے آپ کو ہمیشہ پرکھتا رہے اس کسوٹی کے اوپر کہ میں ایمان کے کس درجے پر. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ,
اور وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اپنے مال سے اور اپنی جان سے. اب یہ جہاد کی بھی کیفیت ان کے ہاں آپ اگر دیکھیں، حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری صحابی تھے، لنگڑے تھے، 4 بیٹے تھے ان کے جوان، چاروں بیٹے جہاد کے لیے نکلے جنگ احد کے دن. یہ حضرت عمر بن جموح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے جہاد پر جانے کی اجازت دیجیے. آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم ٹانگ سے معذور ہو، تم لڑائی میں کیا کرو گے، تم رہو یہی، یہ تمہارے 4 بیٹے، یہ جوان بیٹے یہ جہاد پر جا رہے ہیں، یہی کافی ہیں. رونے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیا، اصرار کیا، ہاں یا رسول اللہ کیا آپ مجھے شہادت سے محروم رکھنا چاہتے ہیں؟ یعنی ایسی کیفیت پیدا ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معذور صحابی کو اجازت دے دی. حضرت ابو طلحہ انصاری جو بہت بڑے بہادر مجاہد تھے، جنہوں نے اسی جنگ احد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیروں کی جب بارش ہو رہی تھی تو اپنا ہاتھ سامنے کر دیا تھا، اور وہ ہاتھ ہمیشہ کے لیے بالکل سن ہو گیا تھا، لیکن وہ ہاتھ سامنے ڈھال بنائے رکھا اور تیروں کو روکتے رہے. وہ ابو طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے اس دن دیکھا کہ عمر بن جموح کی ایک عظیم شان تھی، ایک عجیب کیفیت تھی. یوں معلوم ہوتا تھا کہ ان کی ٹانگ میں لنگڑا پن رہا ہی نہیں. ان کے ہاتھ میں نے دیکھا کہ تلوار ہے، اور وہ اپنے بیٹوں کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹو وہ سامنے شہادت، تمہارے سامنے شہادت ہے اور مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اور اس کے بعد پھر کہا، اے اللہ میں تجھ سے ایک ہی بات مانگتا ہوں، مجھے کسی اور چیز کی حاجت نہیں ہے، میں تجھ سے شہادت طلب کرتا ہوں. اور فرمایا کہ وہ آدمی جس کو ہم دیکھا کرتے تھے کہ وہ لنگڑا کر چلتا ہے، میدان جہاد میں ہم نے اس کی عجیب کیفیت دیکھی کہ وہ بڑی بے جگری کے ساتھ لڑ رہا تھا، اور بالآخر ہم نے دیکھا کہ وہ شہید ہوا. یعنی یہ جذبہ تھا جو انہیں گھر سے لے کر، جس کو جذبے کو لے کر وہ اپنے گھر سے نکلے. اور میدان جہاد میں جا کر انہوں نے جب سب سے پہلی دعا مانگی تو وہ دعا یہ تھی، یا اللہ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، تیری عظمت کی قسم تجھے دیتا ہوں کہ اے پروردگار میں تیری عظمت ہی کی خاطر آیا ہوں یہاں لڑنے کے لیے، میرا کوئی اور ارادہ نہیں ہے، میں اپنے آپ کو بہادر نہیں کہلوانا چاہتا، میں مال غنیمت نہیں چاہتا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے تیری عظمت کی قسم کہ میں تیرا ہی نام بلند کرنے کے لیے آیا ہوں، یا اللہ مجھے واپس اپنے اہل و عیال کے پاس نہ بھیجنا. یعنی یہ چیز، یہ جان نثاری کا جذبہ جو ہے یہی ان لوگوں میں پیدا ہوا تھا، اسی لیے وہ تھوڑے ہونے کے باوجود دنیا پر چھا گئے. اس وقت اسی جذبے کی ضرورت تھی. اس جذبے کے بغیر یقین جانیے کہ وہ پوری دنیا کو جو چیلنج کیا تھا اس میں کامیاب نہ ہو پاتے. چنانچہ شہید ہوئے. ان کا ایک بیٹا، 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹا بھی شہید ہوا. ان کی اہلیہ نے جنگ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ میرا ایک بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے، میرا خاوند بھی شہید ہو گیا ہے، میں ان کی لاشوں کو اپنے اونٹ پر لاد کر لے جانا چاہتی ہوں. آپ نے فرمایا اچھا لے جانا چاہتی ہو تو لے جاؤ. اونٹ کو بٹھایا، اس کے اوپر ان دونوں شہداء کی میتوں کو رکھا. اونٹ کو مدینہ کی جانب جب کھینچتے تھے تو اونٹ نیچے بیٹھ جاتا تھا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں کی دعا کس طرح سے قبول کرتا ہے، ان کی دعا کا کس طرح سے پاس رکھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے، جس سے وہ دیکھے. اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پاؤں بن جاتا ہے. معنی اس کا یہ ہے کہ اس کے ہاتھ اسی جانب اٹھتے ہیں جس جانب اللہ کی رضا ہوتی ہے، اس کی آنکھ اسی جانب دیکھتی ہے جس جانب اللہ کی خوشنودی ہوتی ہے، اس کے پاؤں اسی راستے پر چلتے ہیں جو راستہ اللہ کا راستہ ہوتا ہے. تو یہ بندہ اللہ کا بن گیا. فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اس بندے نے دعا مانگی کہ یا اللہ میں اپنے اہل و عیال کے پاس واپس نہیں جانا چاہتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ جب اونٹ کے اوپر ڈیڈ باڈیز کو رکھتے ہیں تو وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے، ڈیڈ باڈیز کو اتار لیتے ہیں تو وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے. تو پوچھا کہ عمر بن جموح نے کوئی دعا بھی کی تھی؟ کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ جب وہ میدان جہاد میں اترے تو اس وقت انہوں نے یہ دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میں اپنے اہل و عیال کے پاس واپس نہیں جانا چاہتا. فرمایا کہ اس کو یہیں پر دفن کرو. اس نے اللہ سے یہی دعا مانگی تھی کہ میں یہیں رہوں، چنانچہ ان کو وہیں دفن کیا گیا. اسی طرح سے جن لوگوں نے اللہ کے دین کو قبول کیا اور اس کے بعد اسی کے لیے ہو گئے، ان کی شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے درمیان آپ دیکھیے. آپ نے ایک مرتبہ 6 صحابہ کرام کو اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا.
کچھ لوگ آپ کے پاس آئے، جنگ بدر کے بعد کچھ لوگ آپ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے ساتھ کچھ معلمین بھیجیے، ہمارا قبیلہ مسلمان ہونا چاہتا ہے۔ عضل اور قارا یہ 2 قبیلے تھے، قریش کے ساتھ انہوں نے سازش کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ سے آ کر صحابہ کرام طلب کیے، آپ نے 6 صحابی ان کے ساتھ بھیج دیے۔ یہ وہی 6 صحابی ہیں جن میں سے وہ مشہور و معروف صحابی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کو مکہ معظمہ میں پھانسی دی گئی تھی۔ تاریخ اسلام میں یہ پہلی پھانسی تھی، یہ پہلا تختہ دار تھا جس کو حضرت خبیب نے اسلام کی خاطر چوما تھا، اور اس کے بعد پھر اسلام کے جانثار بارہا اس تختہ دار کے اوپر چڑھتے رہے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا مظاہرہ کرتے رہے۔ تو یہ صحابہ کرام جب گئے، راستے میں ایک جگہ ان لوگوں نے، جو قبیلے ان کو لینے کے لیے آئے تھے، ان لوگوں نے غداری کی، غدر سے ان لوگوں کو گھیرا ڈال لیا، بہت سارے لوگ آ گئے، اور قافلے کے سردار جو تھے، ان 6 صحابہ کے امیر جو تھے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اسی وقت پکار کر کہا اپنے دوستوں سے کہ ہمارے خلاف غدر کر دیا گیا ہے، ہتھیار نہیں ڈالنے۔ چنانچہ لڑائی لڑی، 4 ان میں سے شہید ہو گئے اور 2 زخمی حالت میں گرفتار کر لیے گئے۔ حضرت عاصم اس بے جگری کے ساتھ لڑے کہ دشمنوں نے کہا کہ اچھا اس نے ہمارے کئی آدمیوں کو قتل کیا ہے، یہ قتل ہو گیا تو اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے۔ یہ بات انہوں نے سن لی، انہوں نے کہا اللہ مجھے تیرے راستے میں شہادت تو مطلوب ہے، لیکن اے پروردگار دشمنوں کو یہ توفیق نہ دینا کہ میرے جسم کی بے حرمتی کریں، میری لاش کے ٹکڑے کریں، یہ ان کو ہمت نہ دینا۔ یہ دعا کی اور شہید ہو گئے۔ شہید ہو گئے، لوگوں نے کہا کہ چلو اب اس کی جسم کے ٹکڑے کریں۔ یہ ارادہ کر رہے تھے کہ جنگل سے، صحرا سے شہد کی مکھیوں کا ایک بہت بڑا جھرمٹ آ گیا اور اس لاش کے اوپر آ کر منڈلانے لگا۔ جو آگے بڑھنے کی کوشش کرتا تھا مکھیاں اس کے اوپر حملہ آور ہو جاتی تھی۔ کہا کہ اچھا چلو اب چلتے ہیں، یہ 2 جو پکڑے ہوئے ہیں ان کو لے چلیں، اس کو کل آ کے نپٹ لیں گے اس سے۔ رات کو اتنی موسلادھار بارش ہوئی کہ پوری وادیاں پانی سے بھر گئی اور اس لاش کو وہ پانی بہا کر لے گیا۔ یعنی ایک اللہ کے بندے نے اللہ کے دین کی خاطر اپنے آپ کو وقف کر دیا، ایک دعا مانگی، دیکھیے اس کی دعا کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے جنود، اپنے لشکر بھیج دیے کہ اب اس کے مقدس جسم کی حفاظت کرو۔ کہ میرے اس بندے کی خواہش تھی کہ زندگی میں تو وہ زخم کھائے گا، لیکن شہادت پا جانے کے بعد اس کے جسم کو نہ کاٹا جائے۔ وما یعلم جنود ربک الا ھو، کوئی نہیں جانتا کہ تیرے رب کے لشکر کہاں کہاں ہیں۔ وہ جب چاہتا ہے تو اپنے نبی کی حفاظت فرماتا ہے مکڑی کے ایک جالے سے، مکڑی کو حکم دیتا ہے کہ جا آج تیری یہ ذمہ داری ہے کہ میرے نبی کی حفاظت کر۔ مکڑی کی کیا ہے، کیا حقیقت ہے، اور مکڑی کے جالے کی کیا طاقت ہے۔ لیکن اس دن مکڑی کی ذمہ داری لگا دی، اللہ کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا۔ مکڑی سے کہا کہ جا آج جا کر تو وہاں یہ ذمہ داری ادا کر۔ کبوتر سے یہ کہا جو پرندوں میں سب سے زیادہ مسکین پرندہ ہے کہ جا آج وہاں جا کر بیٹھ جا، اس غار کے دھانے پر بیٹھ جا جہاں میرا محبوب اپنے ساتھی کے ساتھ دشمنوں کی نظروں سے اوجل بیٹھا ہوا ہے۔ اور کبوتر کی ذمہ داری اور مکڑی کی ذمہ داری لگا دی۔ آج یہاں عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے جنگل سے شہد کی مکھیوں کو بھیج دیا کہ جاؤ تمہارا کام تو شہد بنانا ہے، لیکن آج جاؤ اور جا کر جہاد میں حصہ لو۔ اور دشمنوں کو روک دیا، دشمن وہاں تک نہیں پہنچ پائے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، وہ اپنے مال سے اور اپنی جان سے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ اولئک ھم الصادقون، اور یہی ہے سچے۔ سچے لوگ یہی ہیں اپنے ایمان میں، جو ایمان لانے کے بعد شک و شبہ کا شکار نہیں ہوتے۔ جہاد بالمال اور جہاد بالجان، جہاد بالنفس، اس سے کبھی کرنی نہیں کتراتی۔ اولئک ھم الصادقون، یہی ہیں سچے۔ اور صدق کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الصدق ینجی والکذب یہلک، صدق اور سچائی انسان کو نجات دیتی ہے۔ صدق سے انسان کامیاب ہوتا ہے اور جھوٹ سے انسان ہلاک ہوتا ہے۔ یہ لوگ اپنے عمل میں بھی سچے، اپنے قول میں بھی سچے۔ اب یہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مکہ میں پہنچے، بیچ دیے گئے، ان کو فروخت کر دیا کہ بدر میں اس کے ہاتھوں مکہ کا ایک بڑا سردار قتل ہوا تھا۔ اب وہ لوگ میدان جنگ میں تو اس کو شکست نہ دے سکے، میدان جنگ میں تو بدلہ نہ لے سکے، اب اس کو پکڑ کے گرفتار کر کے بدلہ لے رہے ہیں۔ پھانسی کا تختہ تیار کیا گیا، حضرت خبیب کو لایا گیا،
اور وہ منظر بھی کیا منظر تھا. اللہ کی اس بندے سے کہا گیا, ابو سفیان نے کہا کہ اے خبیب آخری خواہش تیری جو کچھ ہے وہ بتا دے تاکہ تیری آخری خواہش پوری کر دی جائے. یہ نہیں کہا کہ میرے بچوں کے لیے یہ وصیت ہے, یہ نہیں کہا کہ میری بیوی کے لیے یہ پیغام ہے, بلکہ کہا کہ اچھا میری آخری خواہش یہ ہے کہ مجھے 2 رکعت نفل پڑھ لینے دو, میں اللہ کے دربار میں اب جا رہا ہوں, مجھے اپنی زندگی کا آخری سجدہ کر لینے دو, میں اپنی جبین نیاز آخری مرتبہ اس کے سامنے جھکا لوں. چنانچہ وضو کیا, نیت باندھی اور نماز سے فارغ ہوئے تو کہا کہ میرا اللہ جانتا ہے کہ میں لمبے لمبے سجدے کرنے والا اور لمبے لمبے رکوع کرنے والا اس کا بندہ ہوں, لیکن آج میں نے چھوٹے رکوع کیے اور چھوٹے سجدے کیے, تم یہ نہ سمجھو کہ میں موت سے ڈر گیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اپنا پیغام اللہ تعالیٰ کو دیا, دیکھا ہر جانب, اور تختہ دار کے اوپر کھڑے ہو کر انہوں نے جو شعر کہے تھے وہ بڑے بہترین شعر ہیں. ایمان ان میں سے ٹپکتا ہے, صدق اور سچائی کا وہ نمونہ ہے. بالکل انہوں نے فی البدی وہ شعر کہے, اور ان شعروں میں کہا کہ اے پروردگار میں ہر جانب دیکھتا ہوں تو مجھے دشمن نظر آتے ہیں, کوئی بھی چہرہ ایسا نہیں جس کے اوپر شفقت اور مہر ہو, کوئی ہاتھ ایسا نہیں جو پتھر سے خالی ہو, کوئی ہاتھ ایسا نہیں جس میں نیزہ نہ ہو. ان لوگوں نے تختہ دار کے اوپر کھڑا کرنے کے بعد پتھر مارے, نیزے سے آپ کے جسم کو چرکے لگائے, اور اس حال میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اے پروردگار یہاں میرے چاروں جانب دشمن ہی دشمن ہے, میں کس کو پیغام دوں کہ وہ تیرے نبی تک میرا پیغام پہنچا دے. میرا پیغام کیا ہے؟ صرف آخری سلام, اپنے نبی کو میرا سلام پہنچا دے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ سلام پہنچایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہیں اور سلام کا جواب دیتے ہیں, اور صحابہ حیران ہیں یہ کس کے سلام کا جواب دیا جا رہا ہے. تو فرمایا کہ خبیب نے تختہ دار سے مجھے سلام بھیجا ہے اور اللہ نے اس کا سلام مجھ تک پہنچایا ہے. کہا کہ مجھے پھانسی پر تو چڑھا رہے ہو لیکن قبلہ رخ کر کے مجھے پھانسی پر چڑھاؤ. کہا کہ نہیں, تجھے ہم قبلہ رخ نہیں کریں گے, تم لوگوں نے دین چھوڑ دیا, تم بے دین ہو گئے ہو, تمہارا قبلے کے ساتھ کیا تعلق ہے. تو کہتے ہیں لست ابالی حین اقتل مسلما علی ای جنب یکون فی اللہ مصرعی. یعنی یہ شعر ہے جب انہوں نے کہا کہ مجھے قبلہ رخ کر دو, کہا تجھے قبلہ رخ نہیں کر سکتے. تو فرمایا ولست ابالی حین اقتل مسلما علی ای جنب یکون فی اللہ مصرعی. میں اللہ کے راستے پر قربان ہو رہا ہوں, اللہ کے راستے پر میں اپنا نذرانہ پیش کر رہا ہوں جان کا, تو مجھے پھر کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں کس پہلو گرتا ہوں اور میرا رخ کس جانب ہوتا ہے. میں نے اپنا رخ اللہ کی جانب کر لیا ہے, تم جس جانب بھی میرا رخ کر دو, میرا رخ اللہ کی جانب ہے, اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں کس پہلو پر گروں گا. یہ شان تھی. ابو سفیان نے عین اس وقت کہا جبکہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہوئی تھی خبیب نے, موت آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی تھی. اب تو تم چاہتے ہو گیا خبیب کہ تمہاری جگہ محمد پکڑا جائے اور تم چھوٹ جاؤ. ثم لم يرتابوا, ان کے دل میں کبھی شک و شبہ پیدا نہیں ہوگا. اب دیکھیے اس منزل کے اوپر بھی کہتے ہیں اے ابو سفیان سن لو, خدا کی قسم میری تو یہ بھی خواہش نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا چبھے اس کے بدلے میں میری جان بچ جائے. میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے. بسترے سے جان قربان کر دی. یہ ہے وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولئک هم الصادقون, یہ ہے سچے لوگ. یہ ہے وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولئک هم الصادقون, یہ ہے سچے لوگ. دنیا سے رخصت ہوتے ہیں, اللہ اور اللہ کا رسول ان کی تعریف کرتا ہے. ایک صحابی صحرا کے رہنے والے, مدینہ سے دور, ساری زندگی انہوں نے صحرا میں گزاری اور بکریوں کی رکھوالی کرتے رہے. بچپن سے یتیم تھے, چچا نے پالا, چچا نے بکریوں کا ایک بہت بڑا ریوڑ دے دیا کہ چل میرے بھتیجے, تو نے میری بکریاں اتنا عرصہ چرائی ہیں, اب یہ بکریاں تیری ہیں. قافلے آتے, مکہ سے بھی آتے, مدینہ سے بھی آتے, اور آ کر لوگ باتیں کرتے کہ وہاں ایک شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. یہ نوجوان یتیم جس نے اپنا بچپن اپنے چچا کے سہارے گزارا تھا, وہ اپنے چچا کی مجلس میں بیٹھا رہتا اور خاموشی سے باتیں سنتا رہتا. لوگ آتے اور وہ بتاتے کہ مکہ میں یہ کشمکش جاری ہے, عبد المطلب کا ایک پوتا ہے, اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے, اس کے اپنے رشتہ دار اس کی مخالفت کرتے ہیں.
کچھ عرصہ گزرا، لوگوں نے آ کر بتانا شروع کیا کہ وہ عبد المطلب کا پوتا جو ہے اس کو اس کے قبیلے نے گھر سے نکال دیا ہے، اب وہ یثرب چلا گیا ہے۔ کچھ عرصہ گزرا، قافلے آئے اور انہوں نے خبریں بتائیں کہ آج بدر کے میدان میں لڑائی ہوئی ہے اور اس میں عبد المطلب کے پوتے نے قریش کے لشکروں کو شکست دے دی ہے۔ یہ باتیں سنتا رہا نوجوان، اس کے دل میں ایک چنگاری تھی جل اٹھی کہ کاش میں بھی جاؤں اور اس شخص کو دیکھوں جس کی اتنی باتیں میں نے سنی ہیں۔ وقت گزرتا گیا، قافلہ آیا اور قافلے نے آ کر بتایا کہ اب مکہ فتح ہو گیا ہے، عبد المطلب کا وہ پوتا جس کو مکے سے نکال دیا گیا تھا اب اس نے مکے کو فتح کر لیا ہے اور اس نے اپنے سارے دشمنوں کو معاف کر دیا ہے۔ اس نے کسی سے انتقام نہیں لیا، کسی کو اس کے کیے کی سزا نہیں دی، سب کو معاف کر دیا ہے۔ پھر خبریں آنے لگی کہ فلاں قبیلے کے لوگ مدینہ پہنچے ہیں اور اس کے ہاتھ پر ایمان لے آئے ہیں، فلاں قبیلہ کے لوگ جا رہے ہیں، یہ فلاں قبیلہ کے لوگ ہیں جو اپنے قبیلہ سے چلے ہیں اور آج رات یہاں گزاری ہے، یہ مدینہ جا رہے ہیں، یہ فلاں قبیلے کے لوگ ہیں جو مدینہ سے ہو کر واپس آ رہے ہیں، اسلام قبول کر لیا انہوں نے۔ وہ نوجوان سوچتا رہا کہ میرا چچا کیوں اپنے قبیلے کو لے کر، میرا چچا قبیلے کا سردار ہے، وہ کیوں اپنے قبیلے کو لے کر اور قبیلے کے رؤساء کو لے کر مدینہ نہیں جاتا؟ انتظار کرتا رہا۔ کئی دن جب گزر گئے تو چچا کے پاس آیا اور آ کر کہا چچا اب تو صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، میں سوچ رہا تھا کہ باقی لوگوں کی طرح آپ بھی مدینہ جائیں گے لیکن آپ تو نہیں جا رہے، تو میں نے تو فیصلہ کر لیا ہے میں مدینہ جا رہا ہوں۔ چچا نے کہا اچھا تم مدینہ جا رہے ہو، باپ دادا کا دین چھوڑنا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہاں، میں تو اس آدمی کو جب تک دیکھ نہ لوں جس کی باتیں میں بچپن سے سنتا رہا ہوں میرے دل کو چین نہیں آئے گا، میں جا رہا ہوں۔ کہا کہ میری بکریاں میرے حوالے کر دو، میرا سارا مال میرے حوالے کر دو، اس میں تمہارا کچھ نہیں ہے۔ کہا کہ وہ بکریاں کھڑیاں لے لو، کہا کہ یہ کپڑے بھی اتار دو، کہا لو یہ کپڑے بھی اتار دیتا ہوں۔ ماں کے پاس گئے اور کہا کہ میں ایک سفر پر جا رہا ہوں، ننگے پاؤں۔ ماں نے ایک کمبل دیا، اس کمبل کے 2 ٹکڑے کر لیے، ایک کو تہبند بنا لیا اور ایک کندھے پر ڈال لیا اور مدینہ کے راستے پر چل نکلے۔ یعنی ایمان جب کسی دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی کیفیت ہی عجیب ہو جاتی ہے۔ اسی گوشت پوست کا انسان، انہی جذبات سے لبریز اس کا دل، وہی اس کی مجبوریاں اور وہی اس کی مشکلات، دنیا سے اس کی وہی محبت اور دنیا کی ساری زیب و زینت اس کے ارد گرد۔ لیکن ایمان جب دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ مدینے کے راستے پر چلا جا رہا ہے، راتوں کو چلتا ہے اور دن کو کسی جھاڑی کے سائے میں پڑ جاتا ہے، کئی دنوں کی مسافت طے کر کے پاؤں میں آبلے پڑ چکے ہیں، پاؤں لہو لہان ہیں، اور ایک رات مدینہ پہنچ جاتا ہے۔ رات میں اس کی کسی سے ملاقات نہیں ہوتی، مدینہ کی گلیوں میں گھومتا پھرتا ایک جگہ پر آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایک گھاس پھوس سے بنی ہوئی ایک سادہ سی عمارت ہے، اس کا دروازہ کھلا ہے، اس عمارت کے اندر چلا جاتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، یہ وہ مینارہ نور ہے جہاں سے پوری دنیا میں اسلام کی روشنی پھیلی ہے۔ اس مسجد میں وہ جاتا ہے، تھکا ہارا، سفر کا مارا ہوا، بس وہاں زمین کے اوپر لیٹ جاتا ہے اور وہیں اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اور میٹھی نیند کے مزے لے رہا ہے کہ کسی کی آواز آتی ہے، اور وہ آواز بڑی میٹھی اور پیاری آواز، بڑی شیریں آواز، اور وہ کہہ رہا ہے آواز والا کہ اے 2 کمبلوں میں لپٹے ہوئے تم کون ہو؟ اس اجنبی کو پہلے تو کبھی دیکھا نہیں تھا۔ من انت یا ذا البجادین، اے 2 کمبلوں میں لپٹے ہوئے تو کون ہے؟ آنکھ کھلتی ہے اور اس شخص کو دیکھا نہیں، کبھی اس سے ملا نہیں، لیکن لوگوں سے اس کا حلیہ سنتا رہا ہے، لوگ اس کا نقشہ کھینچتے رہے ہیں، بس ایک آنکھ ہی جو دیکھا تو پہچان لیا اور قدموں سے لپٹ گیا اور کہا کہ میں عبد العزیٰ ہوں، میرا نام عبد العزیٰ ہے۔ تو فوراً فرمایا کہ آج کے دن سے تو عبد العزیٰ نہیں ہے، آج کے دن سے تو عبداللہ ہے۔ اور پھر پوچھا کہ کہاں سے آیا ہے اور پھر تیری کیا کہانی ہے، اور وہ ساری کہانی سنائی، گلے سے لگا لیا اور فرمایا کہ تو ہمارا مہمان ہے، تو ہمارے پاس رہے گا۔ وہی مسجد میں قیام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دن رات استفادہ کر رہے ہیں، رات کو تہجد کی نماز میں آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، دن کو آپ کے درس میں شامل ہو جاتے ہیں، آپ جہاد کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ تبوک کا سفر درپیش ہے، جنگ اسرت جس کو قرآن مجید نے کہا کہ وہ تنگی کی گھڑی، جب لوگوں کے کلیجے منہ کو آ رہے تھے، اس وقت جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد پر نکلے اللہ ان سے راضی ہے۔ جہاد کی تیاری ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ مجھے جہاد پر لے چلیے۔
آپ نے فرمایا کہ چلو میں تمہیں لے چلوں گا. جہاد کے لیے جاتے ہیں. دیکھیے ایمان ان کو لے کر آیا تھا یہاں, کوئی لالچ نہیں تھا, کوئی اور جذبہ نہیں تھا سوائے جذبہ ایمان کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ اپنے صحابی کو لے جاتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ اے عبداللہ تم جہاد کے لیے جا رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں شہادت کے لیے جا رہا ہوں. جی پوچھا کہ جہاد کے لیے جا رہے ہو؟ تو عرض کیا کہ شہادت کے لیے جا رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر جا کر قیام کرتے ہیں. یہ عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تازہ مسواک کاٹ کے لاتے ہیں, آپ کی خدمت میں مسواک پیش کرتے ہیں. وضو کے لیے پانی لاتے ہیں, وضو کروا رہے ہیں, اور اس لمحے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہیں تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے لیے ایک دعا کر دیجیے. آپ فرماتے ہیں عبداللہ تم کیا دعا چاہتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجیے کہ مجھے شہادت مل جائے. آپ فرماتے ہیں کہ اچھا جاؤ جس درخت یہ مسواک کاٹ کے لائے ہو اس درخت کا چھلکا اتار کے لے آؤ. وہ جاتے ہیں اور چھلکا اتار کر لے آتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے اس کے بازو کے اوپر وہ چھلکا باندھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ میں نے تیرے اس بندے کا خون دشمنوں پر حرام کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے تو عرض کیا تھا کہ مجھے شہادت ملے. آپ نے فرمایا کہ اے عبداللہ تو جب اللہ کے راستے میں نکل پڑا جہاد کے نقطۂ نظر سے اور جہاد کی نیت سے, اور اس راستے میں تجھے کوئی بھی موت آ گئی کسی طرح سے بھی, تو شہید ہے. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. جو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اپنے گھر سے نکل پڑا پھر راستے میں موت آ گئی تو وہ تو اللہ کے راستے کا راہی ہے. قیامت کو وہ اٹھے گا اللہ کا مہمان بن کر, قیامت کو وہ اٹھے گا اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے میں چلنے والا مسافر بن کر. تو فرمایا کہ جب تو اللہ کے راستے میں نکل آیا تو تجھے اس پہ کیا غرض کہ تیری موت کیسے واقع ہوتی ہے؟ میں نے دشمنوں پر تیرا خون حرام کر دیا ہے. چند ہی دن گزرے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے مقام پر پہنچے, وہاں سے واپس آ رہے ہیں کہ راستے میں عشاء کے قریب لوگوں نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد لوگ اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے کہ اچانک آوازیں آنے لگی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب روایت بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں نے اپنے خیمے میں سنا کہ کچھ لوگ ہاتھوں میں لالٹین لیے یا ہاتھوں میں کوئی چراغ لیے میرے خیمے کے پاس سے گزرے. میں باہر نکلا اور پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے؟ تو مجھے کسی نے بتایا کہ عبداللہ ذوالبجادین کا آج شام انتقال ہو گیا ہے اور ہم ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. کہتے ہیں میں بھی ان کے ساتھ چل دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب کھڑے تھے. آپ نے خود قبر کو دیکھا کہ قبر ٹھیک طرح سے تیار ہو گئی ہے. آپ نے قبر کو ٹھیک طرح سے جب تیار ہوتے ہوئے دیکھا اور آپ نے اس میں ہدایات بھی دی کہ اس کو اس طرح سے تیار کرو, اس طرح سے کرو. اس کے بعد آپ نے اپنے اس صحابی کا جنازہ پڑھا اور جنازہ پڑھانے کے بعد آپ قبر کے قریب آئے اور آپ نے کہا ابو بکر اور عمر تم اپنے بھائی کو قبر میں اتارو گے. اور الفاظ سے آپ کے اکرما اخاکما, ابو بکر اے عمر اپنے بھائی کو نہایت تکریم اور عزت کے ساتھ قبر میں اتارو. وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بلال کے ہاتھ میں چراغ تھا. ابو بکر اور عمر اس اللہ کے بندے کو قبر میں اتار رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے کھڑے یہ کہہ رہے تھے کہ اے اللہ تیرے اس بندے سے میں خوش اور راضی ہوں, یا اللہ تو بھی اس سے خوش اور راضی ہو جا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بڑے بڑے بلند مرتبہ لوگوں کو دفن کیا ہے. میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے بڑے بڑے بلند مرتبہ لوگوں کو قبر میں اترتے دیکھا ہے, لیکن میری خواہش کبھی نہیں ہوئی کہ اس قبر میں میں اتر جاؤں. لیکن اس رات میری خواہش ہوئی کہ اے کاش اس قبر میں اترتا, یہ قبر میری قبر ہوتی, اس قبر میں مجھے دفن کیا جاتا. اور یہ الفاظ میرے بارے میں کہے جاتے ہیں, یہ اس آدمی کے بارے میں کہے جا رہے ہیں جو اپنا گھر بار چھوڑ کے آ گیا, جو اصحاب صفہ میں شامل تھا, جس نے اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کے بعد ہر طرح سے جہاد کیا. مال کو تو وہیں چھوڑ کے آ گیا تھا, آپ نے سن لیا. جان کی قربانی یہاں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجیے کہ مجھے شہادت ملے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تیری موت شہادت ہی کی موت ہوگی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی وہ یہی تھی کہ اے اللہ میں اس سے خوش ہوں, تو بھی اس سے راضی ہو جا. یہ شان ہوتی ہے ان لوگوں کی جو اولئک هم الصادقون. اب بھائیو انسان کے ایمان کی کیفیت ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی. ایمان کبھی بڑھ جاتا ہے انسان کا, کبھی گھٹ جاتا ہے. خود آپ اندازہ لگاتے ہوں گے لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ. قرآن مجید نے بھی کہا کہ بعض اوقات اہل ایمان کے اوپر ایسی منزلیں آتی ہیں کہ ان کا ایمان بڑھتا ہے.
اب یہ ایمان جو ہے اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور دل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بعض اعمال ایسے کرتے ہیں لوگ کہ ان کی وجہ سے دل کے اوپر رنگ چڑھ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان القلوب لتصدع کما یصدع الحدید، جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح سے دلوں کو بھی زنگ لگ جایا کرتا ہے۔ عرض کیا گیا وما جلاؤھا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول دلوں کو زنگ لگ جائے تو اس کو کیسے اتارا جائے؟ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتا دیا، کسی دھات کو زنگ لگ جائے تو آپ اس کو پالش کرتے ہیں، اس کو سیکل کرتے ہیں، اس کو چمکا لیتے ہیں، دل کو زنگ لگ جائے تو کیا کیا جائے؟ وما جلاؤھا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول دلوں کو زنگ لگ جائے تو اس زنگ کو کیسے اتارا جائے؟ تو نسخہ بتا دیا، فرمایا کہ دو چیزیں ہیں جن سے دلوں کا زنگ اترتا ہے، دو چیزیں ہیں جن سے ایمان کو جلا ملتی ہے، اور وہ دو چیزیں ہیں فرمایا کثرت تلاوت القرآن و ذکر الموت، قرآن مجید کی اکثر تلاوت اور موت کو یاد رکھنا۔ یہ دو چیزیں ہیں کہ جو انسان کے دل کا زنگ اتارتی ہیں۔ آپ ہر روز قرآن مجید کی چند آیات پڑھیے، اس کو سمجھیے اور اپنے آپ کو ان آیات کے مطابق پرکھیے کہ میں نے ان آیات کے اوپر عمل کیا ہے کہ نہیں کیا۔ رات کو سوتے وقت اپنا جائزہ لیجئے، اپنا محاسبہ کیجئے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کیا کرتے تھے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے کہ موت لمحہ بلمحہ میری جانب بڑھ رہی ہے۔ یہ تصور اگر اپنے ذہن میں تازہ ہو جائے قرآن مجید کے ساتھ تعلق اور موت کی یاد، تو یقین جانیے کہ دلوں کا زنگ اتر جاتا ہے۔ بھائیوں، دلوں کے اس زنگ کو اتارنے کے لیے ہمیں قرآن مجید کا مطالعہ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا اور اپنی موت کو یاد رکھنا، یہ انتہائی ضروری چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے دلوں کا زنگ اتار سکیں۔ اللہ تعالیٰ اس ایمان کی حلاوت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے جو ایمان عمر بن جموح کو عطا کیا گیا تھا، جس ایمان کی روشنی میں خبیب نے تختہ دار کو چوم لیا تھا، جس ایمان نے عبد العزیٰ کو عبداللہ ذو البجادین بنا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ وہ ایمان ہمیں عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔